نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من اخلاق النبوة تعجيل الافطار وتأخير السحور وذو اليمين على الشمال في صلاة رواه الطبراني۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں عصر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ درس آپ لوگوں کے سامنے سحری کھانے کے تعلق سے بات چل رہی تھی، درس میں باتیں ہو رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے، پہلے اس کی ترجمہ سن لیں، اس کا ترجمہ سن لیں۔ حضرت ابو درداء اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث من اخلاق النبوہ، کہ تین ایسی چیزیں ہیں جو نبیوں کے اخلاق میں سے ہیں، تین ایسے اعمال ہیں جو انبیاء کرام کے اخلاق میں سے ہیں، یعنی انبیاء کرام کے کاموں میں سے ہیں، ان کی اخلاقی چیزوں میں سے ہیں۔ تعجیل الافطار، سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ یعنی افطار کو جلدی کرنا۔ جیسے ہی سورج غروب ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افطار کر لیتے تھے، اور یہ نبی کے اخلاق میں سے ایک صفت ہے، اخلاق میں سے ایک خلق ہے کہ انبیاء کرام کیا کرتے تھے، جیسے ہی مغرب کا وقت ہوتا تھا تو افطار کر لیا کرتے تھے۔ وتاخیر السحور، اور سحری کے اندر تاخیر کرتے تھے، جیسے کل کے درس میں بتلایا گیا تھا کہ افطار جلدی کرنا چاہیے اور سحری تھوڑا لیٹ کھانا چاہیے۔ وَوَضْعُ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ فِي الصَّلَاةِ، اور نبی کے اخلاق میں سے، عادات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انبیاء کرام کیا کرتے تھے، اپنے بائیں ہاتھ کو پہلے رکھتے تھے اور دائیں ہاتھ کو اس کے اوپر رکھتے تھے نماز میں۔ یعنی نماز میں سیدھے ہاتھ کو اوپر رکھنا چاہیے اور بائیں ہاتھ کو نیچے رکھنا چاہیے، جیسا کہ ہم لوگ عمل کرتے ہیں، سارے لوگ اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو اس حدیث کے اندر تین اہم مسئلے بتلائے گئے ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ بتلایا گیا ہے کہ افطار جلدی کرنا چاہیے، احتیاط کے نام پر 2 منٹ 4 منٹ 5 منٹ رک کے رہنا یہ صحیح نہیں ہے۔ جیسے ہی غروب کیا ہو گیا، یعنی آفتاب غروب ہو گیا، فوراً افطار کر لینا چاہیے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ سحر بھی لیٹ سے کھانا چاہیے۔ بہت سارے لوگ سحری جلدی کھا لیتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ فجر کا وقت ہو جائے، تو اس طریقے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سحری کھاتے تھے اور نماز پڑھنے کے درمیان، ایک صحابی رسول ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کسی نے سوال کیا حضرت ابو ذر غفاری سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سحری کھاتے تھے اور نماز پڑھنے میں کتنا وقت رہتا تھا؟ تو حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سحر میں اور نماز پڑھنے میں اتنا ہی وقت رہتا تھا جتنا کہ ایک آدمی 50 آیت کی تلاوت کر لے۔ یعنی قرآن میں 50 آیت جو ہے، 50 آیت کی مثال کے طور پر 50 آیت، 1-2 ورق یا 3 ورق آدمی اگر تلاوت کرنا چاہے تو ایک 5-10 منٹ میں کیا کر لے گا؟ وہ تلاوت کر لے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں اور سحر کھانے میں اتنا ہی وقت رہتا تھا، گویا کہ ایک آدمی کیا کر لے؟ 50 آیت کی تلاوت کر لے، اتنا وقت رہتا تھا۔ تو جیسے ہی سحر کھاتے تھے، اذان ہوتی تھی، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ سحر کھاتے ہیں اور اذان ہو جاتی ہے، بہت سارے لوگ کیا ہے، سحر کھاتے ہیں، اذان ہو جاتی ہے تو فوراً اذان ہوتے ہی کھانا چھوڑنا یہ سنت نہیں۔ فوراً اذان ہوتے ہی کیا ہے؟ کھانا نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ اذان ختم ہونے تک، یہاں تک کہ اللہ کے نبی کی حدیث یہ فرماتی ہے کہ اگر آدمی کھانا کھا رہا ہے اور اذان شروع ہو گئی، ختم بھی ہو گئی، تو جب تک وہ کھانا ختم نہ ہو جائے تب تک نہیں چھوڑنا چاہیے۔ جیسے کہ حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سمع احدکم والاناء علی یدہ، اذا سمع احدکم النداء والاناء علی یدہ فلا یدع حتی یقضی حاجته منہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی آدمی ندا سنے، یعنی آذان سنے، والاناء علی یدہ، اور برتن کے اوپر اس کا ہاتھ ہے، یعنی کھا رہا ہے، وہ آدمی کھا رہا ہے، فلا یدعہ، تو اس کو کیا کرے؟ چھوڑے نہیں، اس کھانے کو کیا کرے؟ ترک نہ کرے، حتی یقضی حاجتہ منہ، یہاں تک کہ اس برتن سے جتنا اس کو کھانا ہے اتنا کیا کر لے؟ کھا لے۔ تو معلوم یہ اس حدیث سے یہ بھی ہوا
کہ اگر آزان ہو جائے تو آدمی کو کھانا ترک نہیں کرنا ہے بلکہ کھا لینا ہے، اس کے بعد کیا ہے یعنی سحر مکمل کر لینا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، آزان جیسے ہی شروع ہوتی ہے فوراً کیا کرتے ہیں، ترک کرتے ہیں، تو اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ ہے کہ افطار یعنی کرنے کے لیے گروپ شرط ہے۔ گروپ سے ہم پہلے کیا کر سکتے ہیں، افطار نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جبرائیل امین معراج میں لے کر کے گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کے اندر بہت سارے لوگوں کو دیکھا، تو اللہ کے نبی نے پوچھا یہ کیسے لوگ ہیں؟ تو اللہ کے نبی بتلایا گیا کہ ایسے لوگ ہیں جو افطار کے وقت سے پہلے ہی کھا لیا کرتے تھے، افطار کر لیا کرتے تھے، یعنی اس سے پہلے ہی افطار کر لیا۔ ابھی افطار کا وقت ہوا نہیں ہے، یا تو ہو سکتا ہے آدھا گھنٹہ پہلے یا 1 گھنٹہ پہلے، یا دن میں روزہ چھوڑ دیا کرتے تھے، ایسے لوگوں کے لیے وعید بتلائی گئی ہے۔ تو افطار کے لیے کیا ہے، یعنی غروب ہونا شرط ہے، جب تک غروب نہیں ہوگا تب تک ہم افطار نہیں کر سکتے، اس کا وقت نہیں آ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے افطار کرنے کے لیے کھجور کا استعمال کریں، یعنی تمر جو ہے تمر کا استعمال کریں، رطبات کا استعمال کریں، یعنی سوکھا کھجور ہو یا تو گیلا کھجور ہو۔ اگر یہ دونوں بھی نہ ہو تو پانی سے افطار کرنا کیا ہے، سنت ہے۔ اللہ کے نبی کیا کرتے تھے، گیلا کھجور تمر ڈھونڈتے تھے، اس کے بعد کیا اگر تمر نہیں ہوتا تو رطب ڈھونڈتے تھے، اگر رطب نہیں ملتا تھا تو اللہ کے نبی کیا کرتے تھے، پانی سے افطار کرتے تھے۔ اور نمک وغیرہ سے یا تو ادرک وغیرہ سے افطار کرنا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ پہلے جیسے کہ ہم لوگ بچپن میں ادرک سے افطار کرتے تھے، پتہ نہیں یہ چیز کہاں سے آ گئی تھی، لیکن یہ سنت نہیں ہے اور یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، کھجور سے کیا کرتے تھے، افطار کیا کرتے تھے، تو کھجور سے افطار کرنا چاہیے۔ افطار کرنے کے بعد دعا آتی ہے، وہ دعا پڑھنی چاہیے، بسم اللہ بول کر کے افطار کریں گے، اس کے بعد دعا آتی ہے، دعا کرنی چاہیے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ وہ سارے لوگ کیا کرتے ہیں، الگ دعائیں بھی پڑھتے ہیں، تو ایسی دعاؤں کے بارے میں سند کے بارے میں اختلاف ہے کہ بہت ساری دعائیں کیا ہیں، ضعیف دعائیں گڑلی گئی ہیں، تو یہ دعا پڑھنی چاہیے، ذهب الظمأ پیاس چلی گئی، وابتلت العروق رگیں تر ہو گئی، وثبت الاجر اور اجر ثابت ہو گیا انشاءاللہ۔ یہ دعا یاد کر لیں اور اس دعا کو افطاری کرنے کے بعد پڑھیں۔ یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، پڑھا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی روزہ افطار کر رہا ہے، افطار کروا رہا ہے، تو روزہ افطار کروانے میں بھی کیا ہے، بڑا ثواب ہے۔ اب روزہ افطار کروانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی آدمی کسی کو روزہ افطار کرا رہا ہے تو جتنا روزے دار کو یعنی جو روزہ رکھ رہا ہے جتنا ثواب ملے گا، افطار کرانے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی روزہ افطار کرا رہا ہے، 100 آدمی کو افطار کرا رہا ہے، تو 100 آدمی کو جتنا ثواب ملے گا اس ایک آدمی کو اتنا ہی ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے کہ اگر 100 آدمی کو افطار کرا رہا ہے یا تو 50 آدمی کو افطار کرا رہا ہے تو 50 آدمی کا ثواب اس کو ملے گا، پھر وہ روزہ رکھا ہے تو اس کا بھی ثواب اس کو ملے گا، اور بہت سارے ثواب ملیں گے، پیٹ بھرنے کا ثواب، بہت سارے ثواب رمضان کے دنوں میں کیا ہے، افطاری کرانے کے اندر ثواب ملیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من فطر صائما کان له مثل اجرہ، کہ اگر کسی آدمی نے صائم کو، روزہ رکھنے والے کو افطار کرایا تو اس کے برابر اس کو ثواب ملے گا، غیر انہ لا ينقض من اجر الصائم شیئا، اور روزے دار کے روزے میں، روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ ایسا نہیں سوچنا ہے کہ میرا ثواب اس کو مل گیا تو میرے روزے کے اندر یا تو میرے ثواب کے اندر کمی آ گئی تو اس کے ثواب میں کیا ہے، کمی نہیں آئے گی۔ تو روزہ افطار کرانا یہ بھی کیا ہے، بڑا ہی ثواب کا کام ہے۔ روزہ افطار کرانے کے لیے کھانا کھلانا یہ شرط نہیں ہے کہ ایک دم کھانا پیٹ بھر کے ہو، یا تو گوشت وغیرہ ہو، یا تو اچھا ناشتہ ہو، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے کسی کو 1 گھونٹ پانی بھی پلا دیا تو اس کا ثواب اس کو مل جائے گا، اگر کسی نے کسی کو 1 کھجور بھی کھلا دیا تو اس کا ثواب اس کو مل جائے گا۔ تو روزہ افطار کرانے کے لیے کیا پیٹ بھر کے کھلانا کوئی شرط نہیں ہے، تھوڑا بھی اگر کسی نے کھلا دیا تو اس کا ثواب اس کو کیا ہے، حاصل ہو جائے گا، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی کسی کے ہاں روزہ افطار کرے تو اس وقت ان کو روزے دار کو دعا دینی چاہیے، افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ، یہ دعا دینی چاہیے کہ افطر عندکم الصائمون، کہ اسی طریقے سے تمہارے پاس روزے دار افطار کرتے رہیں، واکلت علیکم واکلت الطعام، اور جو متقی پرہیزگار لوگ ہیں ایسے لوگ تمہارا کھانا کھائیں، اور فرشتے تمہارے اوپر کیا کریں، یعنی درود سلام، فرشتے دعا تمہارے لیے کیا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ تو یہ دعا دینی چاہیے جو آدمی افطار کرا رہا ہے اس آدمی کو۔
تو یہ چند مسائل تھے افطار کے تعلق سے. اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو ان تمام باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.